اس پریس کانفرنس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ ہم جو کشمیر والے ہیں، ہم ہمیشہ ہم نے یہ خواہش رہی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے ہماری کہ ایک مضبوط مستحکم معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بین الاقوامی منظر پہ جب پاکستان ہوگا تو ہماری تحریک آزادی کشمیر میں اس طرف خود بہت جان پڑ جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ پاکستان جب ایسی موجودہ صورتحال میں آئے تو وہاں پہ ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے اور ایل او سی پہ جو ہے وہ بھارتی جو ہے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے بندے اس طرف شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتا دوں کہ یہ انہیں نواز شریف صاحب نے گلگت میں جی بی میں بھیجا ایز چیف سیکرٹری۔ انہوں نے وہاں پہ الیکشن کرائے اور نواز شریف صاحب کے نقطہ نظر سے کامیاب الیکشن کرائے اور وہاں پہ انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی۔ اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ انہیں 2016 میں ہمارا دیا گیا۔ انہیں الیکشن سے صرف 3-4 مہینے پہلے آزاد کشمیر چیف سیکرٹری بنا کے بھیجا گیا اور 2016 میں جو ہمارا الیکشن تھا اس وقت بھی انہوں نے جو ان کا مقصد تھا وہ پورا کیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ وہاں پہ بنوائی۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے انہیں یہ آگے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی تسلسل ہے جو جی بی سے شروع ہوا، آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا یہاں پہ آیا۔ آج ہم یہ جو پرسوں سپریم اپنا ججز نے 6 ججز نے ایک میں سمجھتا ایک بلاسٹ کیا ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کی آئینی عدالتی تاریخ میں بہت بڑا ایک وہ ہے۔ پہلے ایک آدھ جج کوئی ایسے کہتے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اب تو آپ 6 کے 6 ججز کو نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ آج ایک کشمیری ہونے کی وہ کشمیری ہم سب کشمیری بیٹھے ہیں جن کشمیریوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم کشمیری جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، میرے عمران خان کی طرح کہ جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے ایک بات کی تھی کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں اور مودی کو للکارا تھا۔ عمران خان کے کریڈٹ پہ یہ بات بھی جاتی ہے کہ اس نے کبھی مودی کو اس طرح نہیں بلایا کہ بغیر ویزے کے بلایا، جندال کو اس نے مری میں کبھی نہیں بلایا، اس نے ساڑیاں اور آموں کے توف پیٹیاں کبھی نہیں بھیجیں، اور یہ عمران خان ہی تھا کہ جس کے دور میں جو ہے وہ کشمیریوں کی بات سنی گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا اور ایک 9 فروری کو اس کا جو ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے بغیر انتخابی نشان کے، بغیر امیدواروں کی کیمپین کے، گرفتار تھے، کوئی رپوش تھے، کوئی زیر زمین تھے، کوئی انتخابی کیمپ نہیں لگانے دیا گیا تھا۔ ہم خود سارے پھر رہے تھے کسی جگہ، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے عوام کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ خان صاحب کو دیا، اور یہ پوری دنیا میں یہ ماڈل ایک ایسا ابھر کے آیا کہ دنیا کی جو جمہوری طاقتیں ہیں، جمہوری ممالک ہیں، وہ اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے 5 اگست سے عمران خان گرفتار ہے، جیل میں بیٹھ کے کیسے عمران خان نے اس ماڈل ایسا ماڈل اپنایا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اور چیف جسٹس اسلام آباد اور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر ان دو ہم ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے، میں ایک وکیل بھی ہوں، اس حیثیت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ان دونوں کا اس عہدے پہ برقرار رہنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو، ریاست پاکستان کے مفاد کو جان ڈیمیج کر رہا ہے۔ وہاں پہ ہم کشمیریوں کی جو تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جتنا جلدی یہ 2 حضرات، اب میں سمجھتا ہوں عمر فاروق صاحب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، بہت کچھ ہو گیا۔ انہیں پہلے بھی یہ کہتے رہے، اور جو مکتوب انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے سابقہ جو خطوط ساتھ لگائے اس میں بھی انہوں نے اس حوالہ دیا کہ ہم پہلے بھی آپ کو کہتے رہے، اس کو یہ خاموش رہیں۔ تو جب تک پاکستان میں عدلیہ کی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہی بات ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ جب تک یہ نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی دنیا میں، ثقافتی دنیا میں، سیاسی دنیا میں آگے جائے۔ آج بدقسمتی ہماری پاکستان کی کرنسی بھی جو ہے وہ ہم سے زیادہ آگے طاقتور ہو گئی ہے۔ انڈیا کی بات چھوڑیں، اور مودی کا یہ کہنا کہ پاکستان کو چھوڑو، پاکستان
جو ہے وہ اب ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ جملہ اس نے کس دور میں کہا؟ پی ٹی ایم کی حکومت کے دور میں, نواز شریف کی حکومت کے دور میں, پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جملے پہ کوئی جواب ریاست پاکستان کی طرف سے نہیں آیا. اگر عمران خان صاحب ہوتے تو انہیں وہی جواب ملتا جو بالا کوٹ حملے کے وقت جس طرح ہماری حکومت نے اس کو جواب دیا تھا, ابھی نندن کو وہی جواب ملتا. ہم آج صرف آپ کا جہاں شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا جلدی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس یہ دو اگر استعفیٰ دے دیں, اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور جس طرح یہ تو اب ساری بات سامنے آ گئی ہے کس طرح سزائیں عمران خان صاحب کو دلائیں گئی. رات کے 12 بجے تک عدالت لگتی تھی, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا یہ پوچھنا کہ کیا عدالتی ٹائم کے بعد بھی کلاس لگتی تھی, کورٹ لگتی تھی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مینج فیصلے تھے. اور 3 دنوں میں ان کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا سنا کے یہ باور کرایا جائے ان کے ورکروں کو, ان کے کارکنوں کو, پاکستان کے عوام کو کہ عمران خان الیکشن میں نہیں آئے گا. تو میں اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور قیدی نمبر 804 کو ایک اتنی بڑی 200 سے زیادہ سیٹیں کے قریب سیٹیں دی ہیں. ہم یہ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو بحال کیا جائے اور جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کر لیا جائے, اور فارم 47 کے بنیاد پہ پھر ہارے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نہ لے جائے. اور یہ آخری بات میں کہہ کے یہ ایسا وقت آ گیا کہ جو انہوں نے فارم 47 کے جتوائے, فارم 47 کے وہ شرمندہ پھر رہے ہیں, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے جو ناکام کیے گئے وہ ڈلے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے, انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور آج یہ آپ چونکہ سارے اسمبلی کی کارروائی بھی آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا ان کے اندر سے جو آج آوازیں اٹھ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر سے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ عمران خان کی حق کی جو موقف تھا اس کی سچائی کو از خود جو بیان کر رہی ہیں. یہ وہی ہے کہ جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں یہ وہی وقت آ گیا کہ آج عمران خان کی گواہی اس کے مخالف کیمپ سے بھی آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ نے فیصل نصیر کا ذکر کیا, اس میں فیصل نصیر براہ راست انوالو تھا, اس سے قبل فاروق حیدر نے بھی یہ گفتگو کی تھی, تو اس کی انوالومنٹ کیسے طریقے میں انوالومنٹ تھی اور موجودہ وزیر اعظم کا کیسا تعلق تھا کہ یہ وہاں پر تحقیقات میں انوالو ہے؟ دیکھیں جی, میں نے یہ بات آپ تک اس طرح پہنچائی ہے کہ یہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے, آزاد کشمیر اسمبلی میں, جب میں نے یہ کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے, تو بات چیت تو آپ کو پتہ ہے گیلری میں اسمبلی میں ہوتی رہتی ہے. تو اس پر راجہ فاروق حیدر نے کہا تھا یہ فیصل نصیر کا یہ کام ہے کہ یہ 48 ووٹ ملے ہیں.